حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 100 مرتبہ یہ کلام پڑھ لو، ماں باپ کی بخشش کر دی جائے گی، چاہے مشرک ہی ہوں، قبروں میں ان کی درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ یہ کلام 100 مرتبہ پڑھنے والا اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے بظاہر پردہ فرمانے کے بعد سلسلہ خلافت شروع ہوا تو پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ حضرت علی المرتضی مکہ مکرمہ میں جمعۃ المبارک کے دن پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا اصل نام عبد المناف اور کنیت ابو طالب ہے اور ان کا تعلق بنو ہاشم خاندان سے ہے۔ حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بھی خاندان بنو ہاشم سے تھیں۔ حضرت علی کی کنیت ابو الحسن، ابو تراب، مرتضی، اسد اللہ، حیدر کرار اور شیر خدا ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے صاحبزادے ہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سال کی عمر میں حضرت علی کو اپنے چچا ابو طالب سے اپنی پرورش میں لے لیا تھا۔ اس کے بعد آقائے دو جہان سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ حضرت علی شیر خدا کی زندگی شجاعت و بہادری سے بھرپور ہے۔ آپ نے زندگی بھر دشمنان اسلام اور مشرکین کے خلاف جو جہاد کیا، تاریخ اسلام میں اس کی دوسری مثال نہیں دی جا سکتی۔ حضرت علی المرتضی خود فرمایا کرتے تھے کہ لڑائی کے میدان میں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ موت میری طرف آ رہی ہے یا میں موت کی طرف جا رہا ہوں۔ ان کی یہی بہادری اور بے خوفی تھی کہ اسد اللہ تعالیٰ کا شیر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ملک عرب میں یہودی اور بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ آباد تھے۔ وہ اسلام کے بڑے سخت دشمن تھے، اس لیے ان کو کافر کہا جاتا تھا۔ ہجرت کے بعد ان لوگوں سے مسلمانوں کی بہت سی لڑائیاں ہوئیں۔ ان سب لڑائیوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے۔ وہ ہر لڑائی میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑتے تھے اور انہوں نے دشمنوں پر اپنی بہادری کی دھاک بٹھا رکھی تھی۔ پیارے نبی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے درمیان بھائی چارہ قائم فرما رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو بہاتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کپڑے کے کونے سے آنسو پوچھتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ان کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنے سینے سے لگا کر فرمایا، تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ پھر لوگوں کے عام مجمع میں یہ اعلان فرما دیا، لوگوں یہ علی میرا بھائی ہے، یہ علی میرا بھائی ہے۔ ایک آدمی پریشان روتا ہوا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سخت آواز میں پکار کر کہنے لگا، یا امیر المومنین میری مدد فرمائیں، یا امیر المومنین میری مدد فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متحیر ہو کر فرمایا، ارے کس کے خلاف تیری مدد کروں؟ اس آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی نظر کا نشانہ بناتے ہوئے کہا، اس آدمی کے خلاف جو آپ کے برابر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، اے ابو الحسن اٹھو اور اپنے فریق کے برابر بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنے فریق مخالف کے برابر بیٹھ گئے۔ دونوں نے باہمی مباحثہ کیا، پھر وہ شخص جو صاحب استغاثہ تھا واپس چلا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر امیر المومنین کے برابر آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ متغیر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے ابو الحسن کیا بات ہے؟ آپ کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ کیا آپ کو اس واقعے سے ناگواری ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ کو کس بات پر ناگواری ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے مجھے میرے مخالف فریق کی موجودگی میں میری کنیت سے یاد کیا اور کہا کہ اے ابو الحسن اٹھو۔ آپ نے یوں کیوں نہیں کہا، اے علی اٹھو، اپنے فریق مخالف کے ساتھ بیٹھ جاؤ؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ عنہ کا چہرہ دمک اٹھا، چہرے پر جوش کے آثار نمایاں ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگایا اور یہ کہتے ہوئے ان کو بوسہ دینے لگے، میرے باپ تم پر فدا ہوں، تمہاری وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور تمہاری وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ ابو طالب کی اپنے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر پڑی، دیکھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پوشیدہ طور پر نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب ابو طالب کو اپنے چھوٹے بیٹے کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں شامل ہو چکا ہے اور ان کے دین و مذہب کو قبول کر چکا ہے اور قریش کے معبودوں سے خود کو بہت دور کر چکا ہے۔ جب لڑکے نے نماز پوری کر لی تو اپنے والد کی جانب پامردی اور استقلال کے ساتھ متوجہ ہوا اور بلا تامل پکار کر کہنے لگا، ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی تصدیق اور اتباع کی ہے۔ ابو طالب نے کہا، یاد رکھو یہ شخص آپ کو خیر و بھلائی کی ہی دعوت دیتا ہے، بس اس کے دامن سے وابستہ رہو۔ امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرانے بوسیدہ کپڑے پہنے شکستہ خستہ حال تھے اور ذکر و تسبیح میں مشغول تھے کہ ابو مریم ایک غلام حاضر خدمت ہوئے اور متواضعانہ انداز میں دو زانوں بیٹھ کر عارض ہوئے، یا امیر المؤمنین، میں آپ کے پاس اپنی ایک درخواست لے کر آیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ اے ابو مریم، تمہاری کیا درخواست ہے؟ ابو مریم نے کہا کہ میری درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے جسم سے یہ چادر اتار دیں، یہ بہت پرانی اور بوسیدہ ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر کا کونا اپنی آنکھوں پر رکھا اور زار و قطار رونے لگے۔ ابو مریم نے شرمسار ہو کر فرمایا، اے امیر المومنین، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ کو میری اس بات سے تکلیف ہوگی تو میں آپ کو چادر اتارنے کا کبھی نہ کہتا۔ جب امیر المومنین کے آنسو ذرا تھمے تو آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا، اے ابو مریم، اس چادر سے میری محبت روز بروز بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ یہ چادر مجھے میرے خلیل اور میرے حبیب نے ہدیہ کے طور پر دی تھی۔ ابو مریم نے بنظر استجاب پوچھا، اے امیر المومنین، آپ کے خلیل کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے خلیل حضرت عمر بن خطاب ہیں، بلا شبہ حضرت عمر کے ساتھ مخلص تھے، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ بھلائی کی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ رونے لگے، حتیٰ کہ آپ کے سینے مبارک سے گونجدار آواز آنے لگی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ گم ہو گئی، جب تلاش کی تو ایک یہودی کے پاس سے ملی۔ آپ نے اس یہودی سے فرمایا، یہ میری زرہ ہے، میں نے یہ زرہ نہ فروخت کی اور نہ کسی کو ہبہ کی تھی۔ یہودی نے کہا، یہ میری زرہ ہے کیونکہ یہ میرے قبضے میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں۔ چنانچہ دونوں قاضی شریح کی عدالت میں گئے۔ شریح نے کہا کہ جی امیر المومنین، آپ کہیے، آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ زرہ جو اس یہودی کے پاس ہے میری زرہ ہے، میں نے یہ زرہ نہ بیچی ہے اور نہ کسی کو ہبہ کی ہے۔ شریح نے پھر اس یہودی سے کہا کہ ہاں، تم کیا کہتے ہو؟ یہودی نے کہا کہ یہی میری زرہ ہے اور میرے قبضے میں ہے۔ پھر شریح نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کے پاس کوئی بینہ یا ثبوت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں، یہ کمبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام اور حسن میرے گواہ ہیں کہ یہ زرہ میری ہے۔ شریح نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں تو جائز نہیں ہے، لہذا فیصلہ یہ ہے کہ یہ زرہ اس یہودی ہی کی ہے۔ وہ یہودی اس قضیہ سے بے حد متاثر ہوا اور متعجب ہو کر کہنے لگا، امیر المومنین خود مجھے اپنے قاضی کے پاس لے کر آیا اور ان کے قاضی نے بھی انہی کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ دین حق ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اے امیر المومنین، یہ زرہ آپ ہی کی ہے، لے لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی نیک بندے سے مصافحہ کیا یا اس کے ساتھ گلے ملا تو اس پر جنت واجب ہو گئی، اور جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا تو وہ ایسا ہے کہ جس نے ان فرشتوں سے مصافحہ کیا جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے، بس اگر وہ اس عالم کے ساتھ بغل گیر ہو جائے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور بغیر حساب جنت میں داخلہ مل جاتا ہے۔ ناظرین، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کچھ کام نہ آئے گی تو وہ یہ واقعہ ملاحظہ کر لیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والی
ایک خادمہ تھی جس کا نام بریرہ تھا. اس کی ملاقات ایک آدمی سے ہوئی تو اس آدمی نے کہا کہ بریرہ اپنی زلفوں کو پردے میں رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کچھ بھی کام نہ آئیں گے. بریرہ نے یہ معاملہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک چادر کو کھینچتے ہوئے تیز رفتاری کے ساتھ باہر تشریف لائے اور ہم انصار لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کھینچنے اور آپ کے چہرے کے سرخ ہونے سے آپ کے ناراض ہونے کو سمجھ لیتے تھے. ہم ہتھیار اٹھائے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو چاہیں ہمیں حکم دیں اور قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اگر آپ ہمیں ہماری اولاد یا ہمارے ماں باپ کے بارے میں بھی کوئی حکم دیں گے تو ہم اسے بجا لائیں گے. اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کون ہوں؟ ہم نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے فرمایا ہاں لیکن میں کون ہوں؟ تو ہم نے عرض کیا کہ آپ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں. اس پر آپ نے فرمایا میں بنی نوع انسان کا سردار ہوں لیکن اس پر مجھے فخر نہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے زمین سے باہر آؤں گا اور اس پر بھی مجھے فخر نہیں اور میں سب سے پہلے اپنے سر سے غبار جھاڑنے والا ہوں گا لیکن مجھے اس پر بھی فخر نہیں. ہاں میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا لیکن مجھے اس پر بھی کوئی فخر نہیں. ان لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میری رحمت کچھ فائدہ نہ دے گی. ایسی بات نہیں. جو وہ لوگ گمان کرتے ہیں میں قیامت کے دن یہاں تک شفاعت کروں گا کہ جن کی میں شفاعت کروں گا وہ شفاعت پائیں گے اور ان کے لیے میری شفاعت قبول کی جائے گی یہاں تک کہ شیطان بھی میری شفاعت کی تمنا کرے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن ہر روز قرآن پاک کی 200 آیات کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی قبر کے ارد گرد 7 اہل قبور کے حق میں اس کی شفاعت قبول ہوگی اور اس کے والدین کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی. روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بندہ مومن اللہ رب العزت کی بارگاہ کا مقبول بندہ بن جاتا ہے. اس کی عبادت کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرماتا ہے اور اس کی وفات کے بعد جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کی قبر کے ارد گرد 7 اہل قبور کو اس کی ذات سے یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ ان کی قبروں میں ان کو راحت و آرام ملتا ہے. اگر وہ عذاب میں مبتلا ہیں تو ان کا عذاب دور کر دیا جاتا ہے اور اگر وہ قبروں میں کسی عذاب میں مبتلا نہیں تو قبروں میں ان کے مراقب و درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا جو شخص رات میں 10 آیات پڑھے تو وہ غافلین میں نہیں لکھا جائے گا اور جو 100 آیات پڑھے گا وہ قانتین میں لکھا جائے گا یعنی جو لوگ اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں اور جو 200 آیات پڑھے وہ فائزین میں لکھا جائے گا یعنی کامیاب و کامران لوگوں میں اس کا شمار ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روز ایک اعرابی نے حاضر ہو کر سوال کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر سوال کیا آپ خاموش رہے. پھر سوال کیا تو آپ نے خاموشی اختیار فرمائی. چوتھی بار جب سوال پوچھا تو آپ نے جھڑکنے کے سے انداز میں فرمایا اے اعرابی جو چاہے مانگ لے. ہمیں اس اعرابی پر رشک ہوا. ہم نے دل ہی دل میں سوچا کہ اب یہ اعرابی حضور سے جنت مانگے گا. اعرابی نے کہا میں آپ سے سواری کا اونٹ مانگتا ہوں. فرمایا اسے اونٹ دے دو. وہ پھر کہنے لگا کہ مجھے زیادہ راہ چاہیے تو آپ نے اسے زیادہ راہ دے دیا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہمیں اس کے ان سوالوں پر تعجب ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا فرق ہے اس اعرابی کی مانگ اور بنی اسرائیل کی بڑھیا کے سوال میں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا کا ذکر فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا اترنے کا حکم ہوا آپ دریا کے کنارے تک پہنچے تو سواری کے جانوروں کے منہ خود بخود اللہ کی جانب سے پھیر دیے گئے کہ خود بخود پلٹ آئے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ الہی یہ کیا مقابلہ ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ تم حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے پاس ہو ان کا جسم مبارک اپنے ساتھ لے لو. وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے دریافت کیا کہ اگر تم میں سے کوئی یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں جانتا ہے تو بتا دیں. لوگوں نے کہا کہ شاید بنی اسرائیل کی ایک بڑھیا کو اس بارے میں معلوم ہو. آپ نے اس کو بلا بھیجا اور فرمایا کہ کیا تجھے یوسف کی قبر کے بارے میں معلوم ہے؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا کہ بتاؤ. تو اس بڑھیا نے کہا کہ نہیں بتاؤں گی. خدا کی قسم جب تک آپ مجھے وہ نہ دیں جو
جو میری ضرورت ہے تب تک میں نہیں بتاؤں گی جب تک میرا سوال پورا نہ کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری عرض قبول ہوئی۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ سے یہ مانگتی ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، اسی درجے میں جس میں آپ ہوں گے۔ فرمایا کہ صرف جنت مانگ لے۔ بڑھیا نے کہا کہ خدا کی قسم میں نہ مانوں گی سوائے اس کے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ وہی نازل ہوئی کہ موسیٰ یہ جو مانگ رہی ہے اسے عطا کر دو کہ اس میں تمہارا کچھ بھی نقصان نہ ہوگا۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے جنت میں اسے اپنی رفاقت عطا فرما دی اور اس نے بھی قبر کا پتہ بتا دیا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد اقدس ساتھ لے لیا اور دریا پار کر گئے۔ ایک قاضی اور جج کی زندگی میں بسا اوقات ایسے پیچیدہ مقدمے بھی آ جاتے ہیں جن کا حل انتہائی مشکل اور دشوار نظر آتا ہے۔ دراصل اس طرح کے مقدمات اس بات کا فیصلہ بھی کر دیتے ہیں کہ قاضی کن صلاحیتوں کا حامل ہے اور عقل و دانش کے کس بلند رتبے پر فائز ہے۔ آئیے شیر خدا حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ دلچسپ اور مشکل فیصلوں کو ملاحظہ کیجیے اور دیکھیے کہ آپ کے فیصلوں نے کس طرح پریشان حالوں کی پریشانی حل کی، دکھیاروں کا دکھ دور کیا اور آزمائش میں گھر جانے والوں کو آزمائش سے نکالا۔ یمن کے ایک آدمی نے اپنے لڑکے کو سفر پر بھیجا تو اس کے ساتھ ایک غلام بھی روانہ کیا۔ راستے میں کسی بات پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ کوفہ پہنچ کر غلام نے دعویٰ کر دیا کہ یہ لڑکا میرا غلام ہے اور میں اس کا آقا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے لڑکے کو بیچنا چاہا۔ جب یہ مقدمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کمرے کی دیوار میں 2 بڑے سوراخ بناؤ اور ان دونوں سے کہو اپنے اپنے سر ان سوراخوں سے باہر نکالیں۔ جب دونوں نے اپنے سر سوراخوں سے باہر نکال لیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے آؤ۔ خادم تلوار لایا تو آپ نے خادم سے کہا غلام کا سر کاٹ ڈالو۔ یہ سنتے ہی غلام نے فوراً اپنا سر پیچھے کر لیا جبکہ لڑکا اسی طرح کھڑا رہا۔ یوں آپ کی حکمت عملی سے معلوم ہو گیا کہ غلام کون ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص کو چوری کے الزام میں لایا گیا۔ ساتھ گواہی دینے کے لیے 2 گواہ بھی موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے کام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پھر آپ نے جھوٹے گواہوں کے بارے میں فرمایا جب میرے پاس جھوٹا گواہ آیا ہے تو میں نے اسے سخت سزا دی ہے۔ کچھ دیر بعد آپ نے ان دونوں گواہوں کو طلب کیا تو معلوم ہوا کہ وہ دونوں جھوٹے گواہ پہلے ہی فرار ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ نے ملزم کو بری کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے اور آپ کے اہل بیت و صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت سے اپنے دلوں کو منور کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے اور جن جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما کر انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔